یہ تکلیفیں کہاں سے آتی ہیں؟ پریشانیاں کون بھیجتا ہے؟ اللہ ہی بھیجتے ہیں۔ ذرا سنیے کیسے کریمانہ محبت بھرے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں بنی آدم، اگر تو نے شروع میں صبر کر لیا، تکلیف غم صدمہ آیا، تو نے فوری طور پر صبر کر لیا، ثواب کی امید مجھ سے رکھی، میں راضی نہیں ہوں گا اس سے کم پر کہ تجھے جنت دوں، یعنی میں جنت سے کم تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا۔ اے ابن آدم، جب تجھے کوئی پریشانی آئے، بھیجنے والا چونکہ میں ہوں، اور تو نے اس پر صبر کر لیا میری وجہ سے، کوئی جزا فضا نہیں کی، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں بولی، تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہوں، تجھے جنت عطا فرما۔ براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے بندے کو، اے ابن آدم، ذرا غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے۔ قیامت کے دن جس میدان عدل جب قائم ہوگا نا، تو وہاں کیا ہوگا؟ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور ایک طرف کیا رکھے جائیں گے؟ گناہ رکھے جائیں گے۔ ہاں جی، کیا ہے قرآن میں؟ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں وہ گئے جنت میں، جن کے گناہ زیادہ ہوئے ان کے لیے مسئلہ۔ اب حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، مزے لیجیے اس بات کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میدان عدل قائم کیا جائے گا، اور اس وقت اہل صدقہ آئیں گے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے۔ اب ناپ تو لوگی، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں، ورنہ دوسرا راستہ۔ پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں بہت سارے اعمال یہ تولے جائیں گے، پھر فیصلے ہوں گے، ہاں بھائی حاجی صاحب کدھر جائیں، یہ نمازی صاحب کدھر جائیں، یہ زکاتی صاحب کدھر جائیں، یہ سارے معاملات چلیں گے۔ پھر آگے سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب پریشانیوں میں مبتلا لوگ، مصیبتوں میں مبتلا لوگ، اہل مصیبت، اہل بلا، یہ جب آئیں گے، بلا سے مراد بلاؤں میں، پریشانیوں میں گرفتار رہنے والے، جب یہ آئیں گے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کی نیکیاں نہیں تولی جائیں گی، ان کے لیے میدان عدل قائم نہیں کیا جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ خود فرما چکے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انہیں بغیر حساب جنت میں بیچ دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کریں اس بات کے اوپر، ہمارے پاس کچھ تکلیفیں آئیں، میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی غم، پریشانی اور تکلیفیں آئیں، اور ان غم اور پریشانیوں کو وجہ بنا کے بغیر حساب کے جنت دے دی جائے، یہ بہتر ہے یا ہمارے پاس آسانیاں، راحتیں اور عافیت ہو اور قیامت کے دن کھاتے کھول دیے جائیں؟ بتائیں جی، کھاتے کھلوانا کون پسند کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ بغیر حساب کون جانا پسند کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ اب دیکھ لیں آپ کیسی بات آ گئی، جس کے کھاتے کھل گئے نا تباہ ہو جائے گا وہ، کون جواب دے سکتا ہے اللہ کو؟ تو صبر کا اس سے زیادہ اور کیا فائدہ کوئی ہو؟ بندہ غور تو کرے۔ اچھا جی، ایک اور ایسی بات جس پر جنت کا وعدہ پکا، سیدھا جنت، سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی جانی مصیبت میں، مالی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور اس کا اظہار نہ کرے، کسی کو شکایت نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، بس پی جائے، خاموش ہو جائے، کسی سے ذکر نہ کرے مجھے یہ ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، چپ ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کو، اللہ تعالیٰ ذمہ لیتے ہیں میں اسے جنت دوں گا۔ کوئی پریشانی آ جائے، انسان صبر کر جائے، کسی سے ذکر نہ کرے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، یہ بڑے لوگوں کا درجہ ہے کہ انسان اس کو خاموشی سے لے جائے۔ اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانیاں دیتے ہیں اور ڈبل آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔